انسانی تاریخ میں ایک ایسی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین قوم تھی۔ ان کے قد دراز ہوا کرتے تھے، 40 ہاتھ لمبے قد ہوا کرتے تھے، یعنی 80 فٹ 90 فٹ لمبے قد کے انسان اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا فرمائے۔ ان کی عمریں 800 اور 900 سال تک تھیں۔ نہ کبھی بوڑھے ہوتے، نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے، نہ کبھی بیمار ہوتے، ہمیشہ تندرست و توانا اور صحت مند رہتے تھے۔ ان کو صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، یعنی ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ حجر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اس جیسی قوم پھر پیدا نہ کی، جیسے قرآن کریم کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ناظرین، قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی اور یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمت بیان کیا ہے۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد تھی۔ جسمانی قوت اور طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ لیتے اور بڑے بڑے پتھروں جن کا وزن کئی 100 کلو گرام ہوتا ایک ہاتھ سے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتے تھے۔ ناظرین، یہ بدماش اور مغرور قوم تھی۔ اس قوم نے زمین کے ایک بہت بڑے علاقے پر 1500 سال تک حکومت کی تھی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم عاد یا تاریخ اسلام کی کتابوں میں عاد اولا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا یہ قوم اس وقت کی سپر پاور تھی۔ یہ اتنے طاقتور اور مغرور تھے کہ زمین پر گھر بنا کر رہنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہوں نے سخت اور بلند پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محل بنانے کو ترجیح دی اور اس کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ان کی سرزمین سرسبز و شاداب باغات اور پھلوں سے بھری ہوئی تھی۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر رکھا تھا اور رحمت خداوندی ان پر اپنے دہانے کھلے برستی رہتی تھی۔ قرآن شریف میں سورہ ہود کے نام سے پوری سورت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت عطا فرمائی تو شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں ان کی طاقت اور گھمنڈ کا غرور دلایا کہ تم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ نتیجتاً انہوں نے زمین میں خرابی کرنا شروع کر دی اور اپنی طاقت کا بے جا استعمال کرنے لگے۔ قوم عاد کو ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ان کو ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتابوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں دعوت حق دی کہ کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مخالفت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، جبکہ دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کی، جسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے کہ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ آخرکار 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگنے لگتے تو بلائیں ٹل جاتی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک ایسا شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا۔
जब इन लोगों ने मक्का मौजमा में दुआ मांगना शुरू की तो मुर्सद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और उसने तड़प कर कहा कि ए मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे। जब मुर्सद बिन साद ने अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बादलों को भेजा, एक सफेद, एक सुर्ख और एक सयाह, और आसमान से आवाज आई, ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन बादलों में से एक बादल को पसंद कर लो। चुनाचा इन लोगों ने काले बादल को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काले बादल खूब बारिश बरसाएंगे, और वो अबरे सया आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काले बादलों को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, देख लो अजाब इलाही अबर की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को झुठला दिया और कहा, कहाँ का अजाब और कैसा अजाब? ये काले बादल मगरिब की तरफ से आबादियों की तरफ मुसलसल बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊँटों को इनके सवारों समेत उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक दिया, और फिर ये इतनी जोरदार हो गई कि दरख्तों को इनकी जड़ों समेत उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोग अपने खूबसूरत महलों में दाखिल होकर दरवाजों को बंद करने लगे, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। ये आंधी कौम आद पर 7 रातों और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई कि इस कौम का एक बच्चा तक बाकी न रहा। जब आंधी खत्म हुई तो कौम आद की लाशें जमीन पर इस तरह से पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त को कड़कर जमीन पर पड़े हों। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और रहे आद वो हलाक किए गए, नहायत सख्त गरजती आंधी से वो इन पर कुव्वत से लगा दी, 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को इनमें देखो बिछड़े हुए गोया वो खजूर के डंड यानी सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम इनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो? फिर अल्लाह के हुक्म से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक किए गए, अल्लाह ताला ने इन पर अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे अपने साथ लेकर मक्का मौजमा चले गए और आखिरी जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ग्रीन रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा